کربلا کے راہی ہے، یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے، یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے، یہی تو وہ سپاہی ہے۔ جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، کیوں نہ تفصیل سلامی دے انہیں، کیوں نہ تفصیل سلامی دے انہیں، آیتوں کی ترجمہ ہے فاطمہ، آیتوں کی ترجمہ ہے فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اور بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محمد و آل محمد کی ذات بہت بلند ہے، بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اس پروردگار کے لیے ہے جو لائق تعریف ہے، جو خالق کائنات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، فخر بنی آدم، فخر آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، والی کون و مکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے لیے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول، جانثاران اولاد رسول، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ خداوند دو عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ آیت اس ماحول میں نازل ہوئی
جب رسول اللہ کا، اللہ کے محبوب کا، خدا کے پیارے کا دل دکھی تھا، غمگین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، حضرت قاسم جیسے فرزند عطا فرمائے، حضرت عبداللہ جیسی اولاد عطا فرمائی، اولاد نرینہ عطا فرمائی، بیٹے عطا کیے، لیکن حکمت خداوندی کے تحت، مصلحت خداوندی کے تحت وہ انتقال کر گئے۔ کفار مکہ کو، دشمن رسول کو، دشمن دین کو، دشمن خدا کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ ابو لہب جو دشمن رسول تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کیا ہے؟ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر یعنی جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ ان کے ابتر کہنے سے مراد یہ تھی کہ رسول اللہ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کے دین کو آگے لے جانے والا نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی جانشین نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کا وارث نہیں ہے۔ کفار نے طعنے دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے رسول اللہ غمگین رہا کرتے، لیکن رب دو عالم کو، خالق کائنات کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کو بے اولاد کہنے والا، آپ کو طعنہ دینے والا ابتر ہے، آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ محبوب یہ خدا کا وعدہ ہے، اپنے محبوب کے دل کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کوثر کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء دین نے، علماء اسلام نے تقریباً 30 کے قریب اس کے معنی کیے ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد دین ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد علم رسول ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد اخلاق رسول ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد مقام محمود ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد مقام شفاعت ہے۔ آئیے ہم خود پوچھتے ہیں قرآن سے، سورہ کوثر سے، کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، انا شانیک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس آیہ مجیدہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب رسول اللہ کو طعنہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا شانیک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کو بے اولاد کہنے والا بے اولاد ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد اولاد ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد ایک اولاد ہے، کوثر سے مراد ایک بیٹی ہے۔ جناب سیدہ راضیہ مرضیہ، مرکز آیت انما، مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا،
زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، فخر حوا، فخر آسیہ، فخر حاجرہ، فخر مریم، ام ابیہا، ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین، جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، ماشاءاللہ۔ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام۔ آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، اس میں بھی دو امام ہیں، اس میں بھی دو امام۔ سیدہ کی ذات پر مل کر بلند تر پنتنی نعرہ لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم نے جان لیا کہ کوثر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اب لفظ کوثر کو کھولتے ہیں۔ لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کوثر کا معنی کیا ہے؟ لفظ کوثر کے دو معنی بنتے ہیں، ایک کثرت اور دوسرا برکت، یعنی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں کثرت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اب کثرت کئی طرح سے ہوتی ہے، لیکن ہر طرح کی کثرت کو کوثر نہیں کہتے۔ درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں۔ کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رسول کو، اولاد سیدہ کو کثیر بنایا ہے، کثرت عطا کی ہے۔ اور دوسرا مطلب برکت، جہاں کہیں کار خیر کی بات ہو، جہاں کہیں دین کی بات ہو، جہاں کہیں دین کو سربلند کرنے کی بات ہو، جہاں کہیں دین پر قربانی کی بات ہو، جہاں کہیں رہبریت کی بات ہو، جہاں کہیں مرجعیت کی بات ہو، اولاد سیدہ بابرکت ہے، اول ہے۔ اولاد سیدہ پر مل کر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی کربلا میں دیکھیں، اولاد سیدہ کو، اولاد رسول کو، خاندان نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ کا، خاندان نبوت کا ذکر مٹانے کی کوشش کی گئی۔ خاندان رسول کو، اولاد سیدہ کو شہید کیا گیا۔ سیدہ کا ایک بیٹا سید زین العابدین، سید الساجدین باقی رہ گئے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی دنیا میں دیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، وہاں اولاد سیدہ موجود ہے۔ اور خدا کا اپنے حبیب سے وہ وعدہ، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ کا ذکر ہی بلند رہے گا، آپ کا ذکر ہی رہتی دنیا تک باقی رہے گا، صرف آپ ہی کا ذکر رہے گا۔ یہ تب پورا ہوگا جب رسول اللہ کا وہ بیٹا، سیدہ کا بیٹا، رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کے پیغام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ وہ سیدہ کا بیٹا امام زمانہ، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مبارک ہے۔ یا امام المنتظر
المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر یا امام المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر عظمت امام زمانہ پر مل کر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تاریخ بتاتی ہے دشمنان رسول اللہ کے پاس اولاد تھی، لیکن آج ان کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا، آج ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن رسول اللہ کی اولاد کو، رسول اللہ کے ذکر کو، اولاد سیدہ کو جتنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آج تک ان کا نام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کبھی بھی باقی نہیں رہتا۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں اولاد سیدہ دین کی محافظ ہے، دین کو سر بلند کرنے والی ہے، دین کو بلندی عطا کرنے والی ہے۔ ایران میں دیکھیں انقلاب برپا کرنے والے، دین کو سر بلند کرنے والا سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی ہے۔ عراق میں دیکھیں قیادت کرنے والا مرجع تقلید سیدہ کا بیٹا سید علی سیستانی ہے۔ لبنان میں دیکھیں قیادت کرنے والا سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ ہے، اور ملک عزیز پاکستان میں دیکھیں قیادت کرنے والے، وحدت امت کی فکر دینے والے، رسول اللہ کے پیغام کو جاری کرنے والے سید جواد نقوی اور باقی علماء سر فہرست ہیں۔ اولاد سیدہ کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر وہ ہے جو منبع خیر ہو، کوثر وہ ہے جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ ہے جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ ہے جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ ہے جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر ہو، کوثر وہ ہے جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ جنت مادر حسنین ملکہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر باوعد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کوثر جناب سیدہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت کی ایک بات مل جائے، جس کو دانائی کی ایک بات مل جائے، اسے خیر کثیر مل گیا۔ ایک مثال سے واضح کرتی چلوں، اگر ایک کمرے میں خزانہ ہو تو اگر اس میں سے کسی کو ایک ڈائمنڈ مل جائے یا کسی دوسرے کو وہ پورا کا پورا کمرہ مل جائے، کنجی اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو اب آپ بتائیں اس میں سے بہتر کون ہے؟ کیا وہ بہتر ہے جس کو ایک ڈائمنڈ ملا ہے، یا پھر وہ بہتر ہے جس کو پورا کمرہ خزانے کا مل گیا ہے؟ یقیناً وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو حکمت کی ایک بات نہیں بلکہ خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ سیدہ وہ ہیں جو منبع خیر ہیں، سیدہ وہ ہیں جو حکمتوں کا مرکز ہیں، سیدہ وہ ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، سیدہ وہ ہیں جو خیر کی اساس ہیں۔ کوثر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مل کر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد والے محمد وجل فرج۔ کوثر منبع علم ہیں، جن کے باپ مدینۃ العلم ہیں، جن کے شوہر باب العلم ہیں، جن کے بیٹے سید شباب اہل جنہ ہیں، کتنا ہی محترم گھرانہ ہے۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول کی رحمت ہے فاطمہ۔ اب میں نعرہ لگاؤں گی، میرے جواب میں سب کہیں گے یا زہرا ہم تیری سپاہ ہیں، ہم تیری سپاہ ہیں، تجھ پہ قرباں ہے، تجھ پہ قرباں ہے، تیرا مقصد بی بی، تیرا مقصد بی بی، بسدی کی بقا ہے، بسدی کی بقا ہے۔ عظمت سیدہ پہ بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد والے محمد وجل فرج۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ اور بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو۔ میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جن کی فضیلت بتانے کو۔ عظمت جناب سیدہ پر مل کر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج۔ سیدہ منبع خیر ہیں، سیدہ راز نظم ہستی ہیں، سیدہ راز ہیں۔ ہمیں حدیث میں ایک دعا تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح سے دعا مانگیں بارگاہ خداوندی میں، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اے اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے باپ کا واسطہ، توجہ کیجئے گا رسول اللہ کا نہیں، تجھے فاطمہ کے والد کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ اور واسطہ یہاں رکتا نہیں ہے، وَسِرِّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا، تجھے اس راز کا واسطہ جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جس کا ہم واسطہ دے رہے ہیں؟ وہ کون سا راز ہے جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے؟ وَسِرِّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا، فاطمہ الزہرا کے اندر راز پوشیدہ ہے۔ جس طرح
قرآن کے اعجاز کا ایک راز ہے، قرآن کے معجزے کا ایک راز ہے، درخت کی سربلندی کا ایک راز ہے، خاندان کی عظمت اور بدبختی کا ایک راز ہے۔ اب یہ راز کیا ہے؟ اگر ہم درخت دیکھیں، وہ پروان چڑھا ہوا ہے۔ کس طرح پروان چڑھا؟ کس طرح اس پہ اتنی ہری بھری پتے اور ہری بھری شاخیں آ گئیں؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز وہ بیج ہے جو زمین کے اندر پوشیدہ ہے۔ راز آشکار نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ قرآن کے معجزے کا جو راز ہے، جو اس کی آیتوں میں راز ہے، وہ ہر کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ کن کو پتہ چلتا ہے؟ اس قوم کو پتہ چلتا ہے جو فکر کرتی ہے۔ اِنَّا فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اس قوم کو پتہ چلتا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ درخت کا راز بیج میں پوشیدہ ہے۔ ہم دیکھیں خاندان میں کچھ افراد نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کچھ افراد بدبخت ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ اب ان کا بھی ایک راز ہے، ان کا ایک راز ہے۔ وہ راز کس چیز میں ہے؟ وہ راز اس خاتون کے اندر ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ اب وہ ظاہر نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی، لیکن راز اس کے اندر پوشیدہ ہے، راز خاتون میں پوشیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، راز مرد میں کیوں نہیں ہے؟ راز مرد میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ تو اگر مرد لوہار ہے تو لوہے پہ کام کرتا ہے، اگر کسان ہے تو فصلوں پہ کام کرتا ہے، فصلوں کو پروان چڑھاتا ہے، اگر سونار ہے تو سونے پہ کام کرتا ہے، اگر لکڑہارا ہے، بڑھئی ہے تو لکڑیوں پہ کام کرتا ہے۔ لیکن جو انسان پہ کام کرے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد از دامن زن بی مراج می رسد۔ مرد انسان خاتون کی گود سے پروان چڑھتا ہے۔ اگر بیج ہی نہیں ہوگا تو درخت کیسے پروان چڑھے گا؟ اگر ماں ہی نہیں ہوگی تو بچہ کس طرح پروان چڑھے گا؟ خاندان کی عظمت اور بدبختی کا راز ماں میں پوشیدہ ہے۔ فرمان رسول ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سیدہ راز ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جناب سیدہ کے بیٹوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ان جو جوانان جنت ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان بیٹوں کی جو جنت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ ہمارے مرکز میں بچے ایک نظم پڑھتے ہیں، مسلسل تکرار کرتے رہتے ہیں، بہت ہی پیاری نظم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ اس کا ایک مصرع عرض کرنا چاہتی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج پہ جو اتری وہ آیت ہیں فاطمہ،
हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए, हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए, जन्नत के शहजादों की जन्नत है फातिमा। अज़मत जनाब सैयदा पर मिलकर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। सैयदा राज हैं हसन की अज़मतों का, इमाम हुसैन की अज़मतों का। जो इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानियाँ दी, उन अज़मतों का राज सैयदा हैं। इमाम हसन की वहदत उम्मत की फ़िक्र का राज सैयदा हैं। इसी तरह ख़ानदान की बुलंदी का, बदबख्ती का राज माँ में पोशीदा है, माँ के इख्तियार में है। अगर बच्चा अच्छा होगा तो भी माँ के इख्तियार में है कि उसे अच्छा बनाए, और अगर बुरा होगा तो ये भी माँ के इख्तियार में है। किसी ने क्या खूब कहा है, फितरत आके जगाती है लहू के जौहर, फितरत आके जगाती है लहू के जौहर, जैसी हो माँ उसी अंदाज का होता है पिसर। फितरत आके जगाती है लहू के जौहर, जैसी हो माँ, जैसी हो माँ उसी अंदाज का होता है पिसर। खून हिंदा में यजीदे अजली होता है, माँ फातिमा हो तो हुसैन इब्ने अली होता है। हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, बावाज़े बुलंदर सलावत। सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। वसिर्रिल मस्तौदे फ़ीहा, बीबी के अंदर राज पोशीदा है। वो राज क्या है? जब इसी राज को जिब्राईल ने पूछा, या रब्बी मन तहतल किसा, ए मेरे रब इस किसा के नीचे कौन है? जिब्राईल नाम नहीं पूछ रहे, नाम जानते हैं। रसूल अल्लाह के लिए वही लेकर आते हैं। अमीरुल मोमिनीन उस्ताद जिब्राईल हैं, हसनैन का झूला झुलाते हैं, कभी दर सैयदा पर दर्जी बनकर आते हैं। हमारे एक आलम दीन हैं सैयद अली शेरस्तानी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सदीका कौन है। वो एक वाक़या नकल करते हैं कि एक दफ़ा ईद करीब थी, ईद का दिन करीब आ गया। हसनैन करीमैन शरीफैन अपनी माँ के पास गए। फरमाया, मादरे गरामी हमारे लिबास कहाँ हैं? सब नए लिबास सिलवा रहे हैं, हमारे लिबास कहाँ हैं? तो सैयदा ने जवाब दिया, आपके लिबास दर्जी के पास हैं। अब दर्जी के पास है नहीं, लेकिन जनाब सैयदा ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने जनाब सैयदा की बात को तकदीर बना दिया। जिब्राईल को दर्जी बना के भेज दिया। जब आते हैं दर सैयदा पर, फ़कालत फ़ातिमा, फ़ातिमा ने पूछा कौन हो? तो जवाब दिया, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, उनके लिए लिबास लेकर आया हूँ। अब फ़जीलत जनाब ज़हरा देखिए, अज़मत जनाब सैयदा देखिए। जिब्राईल जो सैयदुल मलाइका हैं, जो रिज़वान जन्नत हैं, यहाँ आकर अपना ओहदा नहीं बता रहे कि मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मैं रिज़वान जन्नत हूँ। क्यों? इसलिए कि हुक्म खुदा है कि जिब्राईल ये दरे सैयदा है, जब इस पर जाओ तो ये नहीं कहना मैं रिज़वान जन्नत हूँ, मैं सैयदुल मलाइका हूँ, बल्कि ये कहना है ए रसूल की बेटी, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं उनके लिए लिबास लेकर आया हूँ। माशाल्लाह। नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली।
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اس گھرانے کی کیا ہی عظمت ہے، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں، یا علی یا مالک ممبر علی علی کعبے کا کعبہ علی علی مولود کعبہ علی علی حسنین کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی داماد پیمبر علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ہے مالک ممبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یا علی اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، رسول اللہ رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب عالمین کو کھولتے ہیں، عالمین کا دائرہ کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا کی ربوبیت عالمین تک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور سیدہ اس نبی کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت ہیں تو یہ جزو نبوت۔ آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ ہم تیری سپاہ ہیں، یا زہرا ہم تیری سپاہ ہیں، یا زہرا ہم تیری سپاہ ہیں، یا زہرا تجھ پر قرباں ہیں، یا زہرا تجھ پر قرباں ہیں، یا زہرا تجھ پر قرباں ہیں۔
जिब्राइल पूछ रहे हैं, या रब्बी मन तहतल किसा, ए रब बता तो सही किसा के नीचे कौन है। क्या राज है सूरा कौसर इसी घर में, क्या राज है सूरा दहर इसी घर में, क्या राज है आयत मुबाहिला इसी घर में, क्या राज है आयत इन्नमा इसी घर में। आखिर ये राज क्या है? तो अब राज खुलता यहाँ पर है। इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फ़ी महब्बती हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया, मैंने नहीं खलक किया ये बुलंदो बाला आसमान, वला अर्ज़म मदहिया, ना ये वसी ज़मीन, वला कमरम मुनीरा, ना ये चमकता हुआ चाँद, वला शमसम मुज़िया, ना ये रोशन सूरज, वला फलकन यदूरू, ना ये सितारों की झिरमट से सजा हुआ कहकशां, वला फुलकन यसरी, ना समंदर के सीने में चलती हुई कश्तियाँ, वला बहरन यजरी, ना समंदर के सीने में चलती हुई कश्तियाँ, इल्ला फ़ी महब्बती हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, सिवाय इन 5 की मोहब्बत के जो इस चादर के नीचे हैं। इन 5 तन की अज़मत का राज कौन है? इन 5 तन की अज़मत का राज सैयदा में पोशीदा है। इन 5 तन की अज़मत का राज सैयदा है। हसन की अज़मतों का राज सैयदा हैं। हुसैन की अज़मतों का राज है। कुरान का राज है। दीन का राज है। तहारतों का एक राज है। दीन की सरबुलंदी का एक राज है। इल्म के समंदर का एक राज है। हिकमतों का एक राज है। तो अब राज खुलता यहाँ पर है। अंदाज़े तारुफ़े खुदावंदी देखिएगा। ये नहीं कहा कि रसूल अल्लाह है किसा के नीचे, रसूल अल्लाह के हवाले से तारुफ़ नहीं करवाया, अमीरुल मोमिनीन के हवाले से तारुफ़ नहीं करवाया, हसनैन के हवाले से तारुफ़ नहीं करवाया, बल्कि क्या फरमाया, हम फ़ातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, ये फ़ातिमा हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ये सूरा अज़मत जनाब फ़ातिमा ज़हरा में नाजिल हुई है। आगा मोहसिन कराती फरमाते हैं, पूरा कुरान पढ़ने के बाद मैंने देखा इन्ना आतोइना कल कौसर पूरे कुरान में कहीं तकरार नहीं हुआ। फसल्ली लिरब्बिका वनहर पूरे कुरान में कहीं और तकरार नहीं हुआ। इन्ना शानिया का हुवल अबतर पूरे कुरान में और कहीं तकरार नहीं हुआ। ये अज़मत जनाब सैयदा है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपकी समातों को तमाम करते हुए दुआ के चंद जुमले सुनिएगा। इस बीबी की आज़मत का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता तेरी बुलंदो बाला सिफ़ात का, तुझे वास्ता पंचतन पाक का, तुझे वास्ता मोहम्मद के नूर का, तुझे वास्ता 14 मासूमीन का। जो बीमार हैं उन्हें सेहतयाबी अता फरमा।
جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر، ہمیں سیرت زہرا فاطمۃ الزہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بی بی کی عظمت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سروں پر علماء حقہ کا سایہ سلامت رکھ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔